بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع دنیا بھر کے خطبوں میں الگ شان رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک خطبے میں اسلام کا پورا منشور بیان فرما دیا ہے۔ یہ خطبہ عرفات کے میدان میں اس وقت دیا گیا جب 1,00,000 سے زائد جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درج ذیل 8 عنوانات پر بات فرمائی۔ نمبر 1، حقیقی روشن خیالی۔ نمبر 2، انسانی جان کی حرمت۔ نمبر 3، ادائے امانت۔ نمبر 4، سود کی حرمت۔ نمبر 5، قتل و قتال کی ممانعت۔ نمبر 6، عمل صالح۔ نمبر 7، حقوق زوجین کا تحفظ۔ نمبر 8، گمراہی سے حفاظت۔ دور حاضر میں روشن خیالی کا بڑا چرچا ہے۔ مسلمان کو رجعت پسند اور بنیاد پرست ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روشن خیالی کا درس آج سے 1400 برس قبل دیا تھا، اس کے مطابق دور حاضر کی روشن خیالی جہالت کا دوسرا نام ہے۔ مثلا آج کی روشن خیالی کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس کی عمر تقریباً 225 سال ہے۔ اس کی ابتدا انقلاب فرانس سے ہوئی، جب یورپ نے اپنی تمام فرسودہ باتوں سے جان چھڑا لی اور اپنی روایات، اپنی تہذیب، حتیٰ کہ اپنے مذہب تک سے پیچھا چھڑا لیا، انسانی خواہشات کو اپنا حکمران بنا لیا اور درج ذیل کام کیے۔ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ٹھہرا۔ قتل عام کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے کر امن کے بخیے ادھیڑ دیے گئے۔ گھر کی ملکہ عورت کو پاکیزگی کی دہلیز سے کھینچ کر کلبوں کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے حقوق نسواں کا حسین عنوان دیا گیا، نیز اسے پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا۔ عریانی و فحاشی کا نام کلچر رکھ دیا گیا۔ سود کو منافع اور پرافٹ کا نام دے کر بینکوں کا کاروبار بڑھایا گیا، نیز سرمایہ دارانہ نظام کو ورلڈ آرڈر کا نام دے کر دنیا پر ٹھونسنے کی کوشش کی گئی۔ انسانی اخلاق کی قدر و قیمت گرا دی گئی اور ہر مسئلے کا حل روپیہ کمانا ٹھہرا۔ خیانت اور دھوکے بازی کو سیاست کی پیکنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تھا مغرب کی روشن خیالی کا تصور، جبکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان تمام اقدار کو اپنے قدموں تلے روندتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جاہلیت کی تمام روایات اپنے قدموں تلے روند دی ہیں۔ اس ایک جملے میں آپ نے شرک، زنا، جوا، سود، بے حیائی، قتل، حق تلفی، تمام جاہلی معاملات کو یکسر ختم فرما دیا۔ مسلمانوں کے ہاں روشن خیالی رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے، جبکہ اہل مغرب کے نزدیک معاشرے میں جنم لینے والے منتشر خیالات روشن خیالی ہیں۔ چنانچہ وہ ایسی اشیاء کو قانون کا حصہ بنا لیتے ہیں، اگرچہ اخلاقی اعتبار سے کتنی ہی گری ہوئی ہوں، جیسے ہم جنس پرستی کے جواز کا قانون وغیرہ۔ دوسری چیز جسے اہل مغرب اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے خلاف قتل عام، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی لاہے عمل تجویز فرما دیا۔ فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک دوسرے کی جان و مال تا قیامت حرام ہے، جس طرح آج کے دن اور اس مہینہ ذوالحجہ میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مذاہب کے افراد، خواتین، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ زمینوں اور فصلوں تک کے حقوق متعین فرما دیے اور انہیں بلا ضرورت کاٹنے اور جلانے سے منع فرما دیا۔ فتح مکہ کے عظیم موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کی خوشخبریوں سے نواز دیا، حتیٰ کہ اپنے دشمن امیہ بن خلف کے بیٹے ربیہ کو اسی خطبہ حجۃ الوداع کا مکبر بنا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ بلند آواز سے لوگوں تک انہی ربیہ نے پہنچایا۔ جبکہ تصویر کے دوسرے رخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے انقلابات میں کروڑوں انسان امن کی بھیڑ چڑھ گئے۔ انقلاب فرانس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے، پہلی جنگ عظیم میں کم از کم 1 کروڑ انسان قتل ہوئے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب میں طرفین کے صرف 1018 آدمی موت کی نیند سوئے۔ پھر یہ انقلاب ایسا پر اثر تھا کہ اس کی گونج آج بھی پوری قوت سے اطراف عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ادائے امانت ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت جمع ہو اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ نیز فرمایا، اے لوگو میری بات گوشے ہوش سے سنو، دیکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس رشتہ کی وجہ سے کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کی کسی شے پر اس کی اجازت کے بغیر تصرف روا نہیں ہے، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ چوتھی چیز سود ہے، جس کے خاتمے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا، آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، راس المال کے سوا نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سود کو ممنوع فرما دیا ہے۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہے اس سے موقوف کیا جاتا ہے، اور پھر اسلام میں سود کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پانچویں چیز جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا وہ قتل و قتال کی حرمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے مقتولین کا قصاص و دیت دونوں کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں ہی بنو ہاشم کے ایک بچے ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں۔ نیز یہ بھی فرمایا، اے لوگو تم پر ایک دوسرے کی جان اور اسی طرح مال ہر ایک قیامت تک حرام ہے، جیسا کہ آج کے دن اور اس مہینہ میں تم کسی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ چھٹی چیز جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں فرمایا، اخلاق حسنہ، تقوی اور اعمال صالح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ غور سے سنیے، اب عرب میں شیطان کی پرستش نہ کی جائے گی، لیکن اس کی پرستاری کے بجائے اگر شیطان کی صرف اطاعت ہی کی گئی تب بھی وہ بہت خوش ہوگا۔ اس لیے دینی امور میں شیطانی وساوس کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ نیز فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، ہاں البتہ تقوی کی بنیاد پر ان کو ایک دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اسی سنہری اصول کی وجہ سے حبشی بلال کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا گیا، اور عطا بن ابی رباح جیسے سادہ شکل والے کے سامنے امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک بھی زانوے تلمذ طے کرنا فخر سمجھتے تھے۔ ایک اجمی النسل محمد بن اسماعیل بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، اور ایک فارسی النسل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی دھوم چہار دانگے عالم میں ہے، اور ایک غیر عرب نعمان بن ثابت امام اعظم کہلاتا ہے، جبکہ ایک عربی النسل ہاشمی خانوادے کے فرزند ابو لہب اپنے زمانے کے ابو الحکم عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کو انہی کی کیٹیگری کے لوگ بھی اچھے الفاظ میں یاد کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ساتویں چیز جس کا ذکر اپنے خطبے میں فرمایا وہ خاندانی نظام کا تحفظ ہے۔ مغرب اپنے حقوق نسواں کے نعرے پر بہت زور دیتا ہے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بھی اسے عطا نہیں کیے، لیکن غور کیا جائے تو مغرب نے عورت کو بجائے حقوق دینے کے اسے انہی خطوط پر چلانے کی سعی کی ہے جنہیں اسلام نے 1400 سال قبل جہالت کہہ کر پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ ذرا غور فرمائیں، مغرب عورت کو گھر کی دہلیز سے کھینچ کر سرے بازار لے آیا ہے۔ مغربی مفکرین نے عورت کو مرد کے ہم پلہ قرار دیا، نتیجتاً مغرب نے عورت سے اس پر دگنا بوجھ لاد دیا۔ ایک تو وہ بوجھ ہے جو اس پر فطرتاً مسلط ہے، یعنی گھریلو امور کی نگرانی، بچے جننا اور ان کی پرورش کرنا وغیرہ، یہ کام مرد نہیں کر سکتا، اور دوسرا بوجھ کمائی کرنا، نوکریاں کرنا، ڈیوٹیاں سر انجام دینا وغیرہ، جبکہ اسلام نے دونوں فریقوں کے حقوق متعین کر دیے۔ اسلام نے مرد و عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا،
جس کی وجہ سے زندگی کی گاڑی کا چلنا نہایت آسان ہو گیا، جبکہ مغرب نے برابر کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹ کر دونوں پہیے گاڑی کے ایک ہی سمت میں لگا دیے۔ چنانچہ ان کا گھریلو نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جس کا اقرار اب خود مغربی مفکرین بھی کر رہے ہیں۔ وہ عورت جسے یونانیوں نے سانپ، سقراط نے فتنہ، قدیس جرنا نے شیطانی آلہ اور یوحنا نے شر کی بیٹی اور امن و سلامتی کی دشمن لکھا، جب گھر سے باہر نکلی تو اپنی حشر سمانیوں سمیت نکلی۔ مردوں کے سفری جذبات کی تسکین ہوئی اور بے حیائی نے جڑ پکڑ لی، جبکہ اسلام نے اسی عورت کے قدموں تلے جنت بتلائی اور ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے حقوق وضع کر کے اس کی باقاعدہ حیثیت متعین کر دی۔ خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہیں، نیز کسی عورت کے لیے غیر مرد کو اپنے قریب کرنے کا حق نہیں، ورنہ شوہر کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اور یہ کہ عورتوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے مطلقاً کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اگر ان سے یہ قصور ہو جائے تو ان کے شوہر انہیں بدنی سزا دے سکتے ہیں، مگر وہ سزا ضرب شدید کی حد کے قریب نہ پہنچ جائے، یعنی بدن پر داغ نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر عورتیں ایسا لاابالی پن چھوڑ دیں تو دستور عام کے مطابق ان کے خورد و نوش اور ان کے لباس کا پورا لحاظ رکھو اور ان کے معاملہ میں حسن سلوک سے ہاتھ نہ کھینچو، وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں اور ان معنوں میں اپنے نفس کی مالک نہیں رہتی۔ لیکن تم بھی خیال رکھو کہ آخر ایجاب و قبول کے ساتھ ہی تو تم نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اپنی تحویل میں لیا ہے، اور انہی کلمات کے ساتھ انہیں خود پر حلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے آخر میں اپنی امت کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ وہ چیز بجائے خود نہایت واضح ہے، اور وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی فتن و شرور سے بچ سکتا ہے اور راہ جنت کا راہی بن سکتا ہے۔ سب سے آخر میں ارشاد فرمایا، اے اللہ تو سن رہا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا فرما دیا۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔